أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من 1000 شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم على آله الذين هم أهل القدر والصلاة والسلام على شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ خارق العادہ یعنی خلاف فطرت کام کر کے دکھانے کا نام ہے معجزہ، اور جو یہ معجزہ دکھاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے معجز نما. اس سلسلے میں چند ایک کلمات کل میں نے ادا کیے تھے. سادہ لفظوں میں اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنانا، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو اب معجزات کی کئی قسمات ہیں. ان اقسام میں سے ایک قسم جو کل میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ موجودات عالم میں سے کسی شے کے فعلی مزاج کو کسی اور موجود کے فعلی مزاج سے بدل دینا
اس کا نام ہے معجزہ، اور جو یہ معجزہ دکھاتا ہے اسے کہا جاتا ہے معجز نما۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا عصا نباتات میں سے ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا بحکم خدا اسی عصا کو زمین پر پھینکنا اور اس کا آنن فانن جھپک کے پلک کی دیر سے پہلے اژدہا بن جانا، اب وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ متحرک بھی ہے۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اب اسی پر جمادات کی ایک کیفیت حالت مستقلہ کو، یعنی جمادات کی ایک ایسی کیفیت ہے جو اس کی مستقل کیفیت ہے۔ اب اس جمادات کی کیفیت مستقلہ کو اسی جمادات کی دوسری کیفیت میں بدل دینا، اس کا نام ہے معجزہ۔ نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ مثلا یہ دیوار جمادات میں سے ہے، یہ نباتات میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بنی ہوئی ہے مٹی سے یا بنی ہوئی ہے پتھر سے۔ اب اسی جمادات کی اس کیفیت کو سونے میں بدل دینا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی اسی کیفیت جمادات کو ارادے سے یا اشارے سے سونے میں تبدیل کر دینا، تو اب یہ کہلاتا ہے معجزہ، اور جو دکھا رہا ہے اسے کہتے ہیں معجز نما۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کتب میں یہ روایت تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، جس کا صاحبان علم اور صاحبان مطالعہ انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے، کہ جب شمعون یہودی کے گھر سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کی چادر مبارکہ بطور امانت رکھ کر، دیکھیے فکرہ میں نے بدل دیا ہے، جو اکثر استعمال کیا جاتا ہے بطور امانت رکھ کر، نہیں، جو سننے کے عادی ہیں وہ میرا فکرہ لیں، میں یہاں لفظ گروی ادا نہیں کر رہا، بلکہ بطور امانت رکھ کر جو مہمان نوازی کے لیے حاصل کیے گئے تھے۔ جب دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام وہ چادر لینے کے لیے گئے تو شمعون یہودی نے عرض کیا، یا علی اتنا تو بتا دیں کہ کیا یہ چادر اسی رسول کی دختر کی نہیں جس کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ کائنات کا مالک و مختار ہے؟ واہ واہ واہ! فرمایا لا ریب، بلا شک یہ اسی مالک و مختار کی دختر کی چادر ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے؟ میری خانم نے، میری بیوی نے، میری زوجہ نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں نے اس چادر کو دیکھا تو اس میں پیبند لگے ہوئے تھے خرما کے درخت کے پتوں کے، لیکن جب رات میں اندھیرا چھایا تو اسی چادر سے نور نکل رہا تھا۔ بڑی مہربانی۔ تو ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ اس چادر میں پیبند لگے ہوئے ہیں کھجور کی پتوں کے، اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ اس چادر سے
نور چھن کر بلند ہو رہا ہے، تو آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب اس نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے، اب حضرت علی علیہ السلام نے شمعون کی طرف دیکھا، دیکھ کر پھر اس کے گھر کی دیوار کی طرف دیکھا۔ اب دیکھ کر حضرت علی فرماتے ہیں شمعون سن، ان للہ عبادن لو اقسموا علیہ ان تحول ہذہ الجدار ذہبا، اللہ کے کچھ عبد ایسے بھی ہیں جو اگر اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ تو سونے کی بن جا، بس اتنا کہا، اب یہ ہے تاریخ کے فکرے، لفعلت، وہ دیوار فوراً اسی وقت سونے کی بن گئی۔ جیو سلامت رہو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ لفعلت، فوراً وہ دیوار سونے کی بن گئی۔ اب صاحبان علم حضرت علی کا اگلا فرمان سنیے گا۔ آپ نے دیوار کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں ماں امرتو کے، میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا۔ ماں امرتو کے، میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا۔ انما ضربتک مثلا، میں نے تو صرف اضرو مثال کہا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ تو سونے کی بن جا تو وہ سونے کی بن گئی۔ اب ہے جمادات، ہے مٹی کی، ہے پتھروں کی، علی نے حکم بھی نہیں دیا، ارادے سے تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اب کچھ احباب اگر تصور میں گم ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ میں اب ذرا رخ کر رہا ہوں نہج البلاغہ کی طرف، خطبہ قاصیہ کی طرف، تاکہ جو بات بات پر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بابا جان ہم نہیں سمجھ سکتے ان کے مقام عظمت کو، فضیلت کو، قدرت کو، ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں جو انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ لا تسمون اربابا، خبردار تم ہمارے فضائل بیان کرتے کرتے کبھی ہمیں رب نہ کہنا۔ ہمیں رب العالمین نہ کہنا، ولا تسمون اربابا، تم ہمیں رب نہ کہنا۔ اس کے بعد وَقُولُوا فِي حَقِّنَا مَا شِئْتُمْ، جو کچھ تم ہماری فضیلت میں بیان کر سکتے ہو کرتے۔ یہ جو لوگ الجھ جاتے ہیں یا الجھانے کی عادت رکھتے ہیں، ان کے لیے میں یہ فوٹو کاپی مکمل لایا ہوں، یعنی نہج البلاغہ سے یہ میں نے فوٹو کاپی لی ہے، اور یہ ترجمہ ہے حضرت علامہ مفتی مرحوم جعفر حسین مرحوم مغفور کا۔ یہ خطبہ قاصیہ ہے۔ میں سارا وہ معجزہ نہیں پڑھوں گا، صرف چند کلمات پڑھوں گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ یہ معجزہ ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہے خطبہ قاصیہ۔ اس میں یہ جز ہے اس خطبہ قاصیہ کا کہ جب کفار مکہ نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر تو واقعی نبی اللہ ہے، واقعی تو رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، تو پھر ہماری وادی سے باہر، شہر سے باہر، ہمارے ابا و اجداد کا لگایا ہوا ایک درخت کھڑا ہوا ہے جو تمام اشجار میں سے، تمام درختوں میں سے اس وقت سب سے بڑا درخت ہے۔ اگر واقعی تو نبی اللہ ہے، تو رسول اللہ ہے، تو ہم سب مکی جمع ہوتے ہیں،
ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے تو اس درخت کو بلا۔ واہ صاحب، واہ صاحب۔ اب یہ حضرت علی کا فرمان ہے، گلفام کی بات تو رد کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے نا، یہ خطبہ قاسیہ کا جز ہے، اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر تو لازم آ جائے گا کہ جو علی کا منکر وہ نبی کا منکر، اور جو نبی کا منکر وہ جلی کا منکر، تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ تو اب انہوں نے کہا یہ درخت ہے ہمارے اشجار میں سے سب سے بڑا شجر، اسے تم بلاؤ ہمارے سامنے، ہم دیکھیں کہ یہ درخت جڑوں سمیت تم تک آئے اور آ کر تمہیں سلامی دے کر بتائے کہ آپ واقعی نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ درخت تو گواہی دے دے گا، لیکن تم نے پھر بھی بھائی بٹھا دو، بچوں کو بٹھا دو بھائی نا، یہ درخت تو گواہی دے دے گا، لیکن تم پھر بھی اسی کفر کی حالت پر باقی رہو گے، حتیٰ کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو بھی جو میدان بدر میں کنویں کے اندر پھینکے جائیں۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پورے کفار مکہ باہر آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول کے دائیں طرف میں تھا، بس میں آگے نہیں پڑھتا، آپ بولے نہ بولے میں آگے نہیں پڑھتا، جو ہمیشہ بے سایہ رسول پر سایہ بن کے رہا۔ سبحان اللہ، رسول کے دائیں طرف میں علی تھا، مکہ کے شہر کے باہر آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اس درخت کو بلاؤ، اگر یہ تمہارے کہنے پر آ گیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ ثم قال، اب علی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے اس درخت کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا ایتھا الشجرۃ، اے درخت، یا ایتھا الشجرۃ، اے درخت، ان کنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر وتعلمین انی رسول اللہ، اگر تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے، رسول پاک درخت سے فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ ایمان رکھتا ہے اللہ کی الوہیت پر، یوم الآخرت پر، معلوم ہوا اللہ کی الوہیت اور یوم الآخرت کو ماننے والے صرف آپ نہیں بلکہ فطرتاً ساری اب آپ نے فرمایا اے درخت، اگر تو اللہ کی الوہیت پر اور یوم الآخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَتَعْلَمِينَ انی رسول اللہ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درخت ہے، نباتات میں سے ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی قوت نہیں ہے، قوت گویائی نہیں رکھتا، لیکن رسول پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جگہ سے جڑوں سمیت نکل کر میرے سامنے آ اور میری نبوت کی گواہی دے۔ تو اب وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اپنی جگہ سے چلا، ترجمہ یہ بنتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جھومتا ہوا چلا۔ بھئی یہ جھوم کیوں رہا ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی درخت کے لیے کہ رسول مجھے بلا رہا۔
اس سے جھومتا ہوا یہ فکر ہے گھروں میں جا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خوشی میں جھومتا ہوا رسول کی طرف چلا. کیوں چلا؟ کہ میں رسول کے حکم کا منکر نہیں بنا. تو رسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو اس کی پکار پر آواز پر جواب دو. پڑھیں صلوات. تو اب رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو گویا وہ جواب دے رہا ہے اللہ کے رسول کو. بھائی درخت ہے وہ تو رسول کا ایک پکار پر بلانے پر آ رہا ہے. چلا جڑوں سمیت جھومتا ہوا چلا. اب یہاں نہج البلاغہ، آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ، یہ صفحہ نمبر میں بتا دوں 535 جو میرے ہاتھ میں مفتی صاحب کی اس ترجمہ شدہ نہج البلاغہ کا ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا. مولا علی فرماتے ہیں جھومتا ہوا رسول کے پاس آ کر رکا اور رک کر اپنی شاخوں کو جھکا دیا. اب جو بات دینے کے قابل ہے اور جو لینے کے قابل ہے یہ ہے، نہ درخت میں ہے قوت دین، نہ درخت میں ہے قوت سماعت، نہ درخت میں ہے قوت ارادہ، لیکن ادھر رسول نے بلایا ادھر قوت سماعت بھی آ گئی. ادھر رسول نے آواز دی، چونکہ آواز رسول تھی اسی لیے قوت سماعت بھی آ گئی، قوت دید بھی آ گئی. کیونکہ دید کی قوت آئی تو رسول کے سامنے رکا، قوت سماعت آئی تو اپنی جگہ سے چلا. قوت سماعت آ گئی، قوت دید آ گئی، قوت حرکت آ گئی، رسول کے سامنے آ کے رکا. اب دو فکریں یہاں ہیں جو میں آگے چل کے پڑھتا ہوں، وہ ابھی یہاں نہیں پڑھتا. ان کافروں نے کہا اچھا تو اب ہم تب مانیں گے کہ اس درخت سے کہے وہ اپنی جگہ پہ جائے. اشارہ کیا، حکم کیا، اپنی جگہ پہ چلا گیا. حکم کیا آ جا، آ گیا. حکم کیا چلا جا، چلا گیا. پتا چل گیا کہ جب بھی نبی پکارے اگر کہے آؤ تو پھر آؤ. تو اب وہ واپس چلا گیا. کہنے لگے نہیں ابھی بھی نہیں، اب اس درخت کو دوبارہ کہہ کہ اس کا دو حصے تنے کا اور اوپر کا الگ ہو جائے، ایک اپنی جگہ پر رہے، ایک تیری طرف چل کے آئے. رسول پاک نے حکم دیا، اس کی کیا طاقت جو سرتابی کر سکے. ادھر حکم دیا اور ادھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ہوا میں معلق ہو گیا، ایک زمین پر رہ گیا. جو زمین پر رہ گیا وہ زمین کو چیرتا ہوا رسول تک پہنچا. جب وہ آ گیا تو کہنے لگے نہیں اب بھی نہیں. اب اس آدھے درخت کو بھی بولا کہ وہ اس سے آ کر متصل ہو جائے. رسول نے پھر حکم دیا، وہ آدھا حصہ بھی شجر کا اپنی جگہ سے چلا. اب وہ دو فکرے جو میں نے پہلے دینے تھے وہ میں اب دے رہا ہوں کہ وہ آدھا حصہ آ کر اپنے تنے کے ساتھ متصل ہو گیا. متصل ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں جو اس درخت کی اوپر کی بڑی شاخیں تھیں وہ رسول کے شانوں پر جھک گئیں. بہت بہت دور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اگر میرے ہم سفر بنیں گے، نہیں بنیں گے تو میری دعائیں آپ کے لیے وقف ہیں. اس کے اوپر کے حصے میں جو شاخیں تھیں وہ رسول کے شانوں پر آ کر جھک گئیں، اور بڑی شاخوں کے نیچے جو اور شاخیں تھیں میں دائیں طرف تھا وہ مجھ پہ جھک گئی. جو اس سے نیچے والی شاخیں تھیں وہ میرے دائیں شانے پر آ کر جھک گئی. اب یہ فکر یہاں نہیں ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں. کافروں نے کب کہا تھا
کہ درخت سے کہے کہ اس کی شاخیں علی کے شانوں پہ بھی جھکے؟ کب کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. لیکن اس درخت کو جسے آپ بے شعور کہتے ہیں، یہ شعور تھا کہ اللہ کی ربوبیت کے بعد بلا فصل نبوت محمد ہے، اور محمد کی نبوت کے بعد بلا فصل ولایت ہے. وہ شاخیں، یہ خطبے میں علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کی باقی شاخیں میرے شانوں پر آ کر جھک گئیں. کیوں جھکی؟ جب انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا تو پھر کیوں جھکی؟ گویا درخت بزبان حال یہ منوا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فصل محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد بلا فصل تو اب یہاں پر جو بھی ایک مادہ سیال کو دوسرے مادے میں تبدیل کر دے، جو مادہ سیال نہ کہلوا سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اور جو یہ دکھائے گا اسے کہا جائے گا معجز نما. مجھے یقین ہے، صرف یقین نہیں، یقین کامل ہے، صرف یقین کامل نہیں بلکہ حق کو یقین کی میں منزل پر ہوں کہ ادھر میں نام لوں گا اور ادھر آپ بات کو لے لیں گے. بھائی تھا پانی، مرد مومن بلخی سے امام زین العابدین نے کہا. مومن بلخی، بلخ کے علاقے کا رہنے والا مومن، ہر سال مولا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے گھر سے تحائف لے کر، چونکہ بہت بڑا تاجر تھا، امام کی خدمت میں پہنچتا تھا. چونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے میں تو سمجھا تھا لفظ پہ ہی بات ختم کر دوں گا، اب سارے ہی چپ کر گئے. تو وہ امام کی خدمت میں جاتا تھا ہر سال تحائف لے کر. ایک سال جب تحائف لے کر جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تیرا کیسا امام ہے، تو ہر سال تحائف لے کر چلا جاتا ہے، گدھوی تیرے امام نے تو تجھے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں دیا. یہ دیکھ کر کہتے ہیں خوش بخت، خاموش رہے، ایسے کلمات میرے امام کے حق میں عطا نہ کر. یہ امام مسجد نہیں جو آواز نہیں سنے گا، یہ امام و عوالم کائنات ہے. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ. میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ تم جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو بھی عمل بجا لاتے ہو، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. المومنون یعنی علی سے لے کر مہدی تک، یہ سب کے سب تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. خوش بخت وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. یہ تو نے کیا کہہ دیا، میں کیا لے کے جاتا ہوں، یہ تو ان کی خیرات ہے. خیر کہہ دیا، چلا گیا حج پر. حج پر جانے کے بعد جب امام کی خدمت اقدس میں حسب سابق یہ پہنچا تو اب یہ ہے کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر ہے 46، 46، صفحہ نمبر ہے 47 اور 48. میں سمیٹ کے پڑھوں گا جو مجھے گھڑی آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو جب یہ امام کی بارگاہ میں پہنچا اور نیاز مندانہ غلامانہ سلام عرض کر چکا اور اپنی طرف سے تحفے تحائف جو لے کر گیا تھا پیش کرنے کے بعد جب اجازت طلب کرنے لگا، فرمایا نہیں، آج تو نے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر تو نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، تناول کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر. حیران ہوا کہ آج تک تو مولا نے کبھی حکم نہیں فرمایا، آج یہ حکم فرما رہے ہیں. کیونکہ مولا کا امر تھا اس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا دسترخوان پہ کھانا چنا گیا، کھانا تناول ہو گیا. اب ہاتھ دھلانے کا وقت آیا.
हाथ धुलाने का वक्त आया, तश्त और आफताबा गुलाम ले आया, तश्त रखा, आफताबा गुलाम ने संभाला। इमाम फरमाते नहीं, आफताबा मेरे हवाले कर। इमाम ने आफताबा लिया, फरमाया बल्खी अब तू हाथ आगे बढ़ा, मैं तेरे हाथ धुलाता हूं। तड़प उठा, लरज उठा, कहता है मौला मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? फरमाया तू हमारा मेहमान है। कहा नहीं मौला ये नहीं हो सकता। फरमाया अच्छा फिर आफताबा तू संभाल और मेरे हाथों पर पानी डाल। अब पानी क्या है? मादे सय्याल। यहीं तक मुझे आपको ले आना था। अब जैसे इसने पानी डाला, इमाम के हाथों से पानी मस होकर जो कतरात तश्त में पड़े, जब तश्त का तीसरा हिस्सा भर गया, इमाम फरमाते हैं बल्कि मौला हुक्म, ये तश्त में क्या है? मौला पानी ही है। फरमाया देखा भी है। फरमाया देखा भी है। अब जो उसने नीचे निगाह की और उसने देखा तो वो पानी के कतरात पानी नहीं रहे थे, बल्कि इमाम के हाथों से मस होने के बाद, उनके हाथों के मस होने से, मौला के हाथों से मस होने के बाद अब वो कतरात मादे सय्याल नहीं रहे थे, बल्कि वो याकूत अहमर, सुर्ख याकूत बन गए थे। मौला ये क्या है? फरमाया और पानी डाल। अब देखते जाइए, जिधर मैं आपको ला रहा हूं उसने फिर पानी डाला। अब पानी मादे सय्याल, जब दूसरा तश्त का हिस्सा भी भर गया, इमाम फरमाते बल्कि ये क्या है? कहता है मौला डाल तो मैं पानी रहा हूं। फरमाया अच्छा अब देख। अब जो उसने देखा वो ज़मुर्द सब्ज तब्दील हो चुके थे। इमाम ने फरमाया फिर पानी डाल। उसने फिर पानी डाला। जब तश्त लबों तक भर गया, इमाम ने फरमाया बल्कि अब देख। कहता है मौला जरूर देखता हूं। अब जो देखा तो वो दुर्रे अबयज़ में यानी सफेद मोतियों में तब्दील हो चुके थे। कहता है मौला ये सब कुछ क्या है? फरमाया ये ले जा, अपनी खानम से कहना। फरमाया ले जा, अपनी खानम से कहना ये हदिया थोड़ा सा हमारी तरफ से कबूल कर ले। लरज कर कहता है मौला मौला ये आपको बताया किसने? वो है बलख में, आप हैं मदीने में। आपने जो फिक्रा दिया है वो यहां मौजूद है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। इमाम फरमाते हैं क्या तू ये नहीं जानता कि हम ही अहले बैत नबुव्वा है? रब अकबर की कसम, जो शिया हजरात भी, मुझे पता है बेटा ये संभाल लो, शिया हजरात भी, मैं नाम भी जानता हूं, उनसे मिला भी हूं, उनसे गुफ्तगू भी की है, अवाम मजमे में से नहीं है। जब उन्होंने ये मुझे कहा है कि ये तो किस्सा कहानियां हैं जो किताबें उनके साथ ममलू हैं, मैंने कहा अगर ये किस्सा कहानियां हैं तो फिर मेराज का किस्सा भी तो किस्सा है। रसूल ने फरमाया ना कि मैंने मेराज में ये देखा ये देखा ये देखा। चलो मिन रब्बिही आयातिल कुबरा, ये तो अपनी जगह पर है ना। बाकी जितने मैंने कहा वाक़यात हैं, क्या वो रसूल की जबान ने नहीं बताए? तो जब वो रसूल की जबान ने बताए हैं तो ये भी तो वही बता रहे हैं जो रसूल की जबान चूसने वाले हैं। अब वो अपने हदाया लेके चला गया कि जब इमाम ने ये मौजूदा दिखाया, कहीं मुझे नहीं मिला कि इमाम ने दुआ मांगी हो। यफसिलो नूरोना मिन नूर रब्बिना कशवा शम्स मिन शम्स। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं हमारा नूर हमारे रब के नूर से इस तरह जुदा होता है जिस तरह सूरज की किरणें सूरज से जुदा होती हैं। अब किरणों को कोई सूरज नहीं कहता, लेकिन सूरज को मानते कब है? किरणों के वसीले से किरणें मनवाती है कि सूरज है। बहरहाल खत्म करूं, चला
گھر پہنچا، اندر قدم رکھا ہی تھا، ناراض ہو کے کہتا ہے میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ایسی بات نہ کر، میرا امام سن رہا ہے۔ کہتی ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں، وہ مدینے بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اب اس نے وہ گٹھڑی کھول کے جواہرات آگے رکھ کر کہا دیکھ میرا مولا تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ اب یہاں پر پاؤں پہ گری، شوہر کے پاؤں پہ گری، گر کر کہتی ہے تجھے اپنے امام کا واسطہ، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہوں اور تو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے تو تو نے اکیلا نہیں جانا، مجھے بھی لے جانا ہے۔ کہتا ہے وعدہ ہو گیا تاکہ تجھے بھی معرفت امام حاصل ہو سکے۔ کہتی ہے ہو گئی ہے تو کہہ رہی ہوں۔ آئندہ سال جب حج کا سفر کے لیے عازم سفر ہوا، خانم کو ساتھ لیا، مکہ سے فارغ ہوا، سلامی کر کے چلا، مدینے کے قریب پہنچا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا یہ بیمار ہو گئی۔ جب یہ بیمار ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اسی بیماری کے عالم میں آخری ہچکی لی اور مر گئی۔ اب اس نے اس کو وہیں چھوڑا، خود چلا مولا کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچ کر کہتا ہے مولا فمرضت، وہ مریضہ بن گئی تھی اور وہ مر گئی ہے، آپ کی زیارت کے لیے آ گئی تھی، میں اس کو ساتھ لایا تھا، اب اکیلا جاؤں گا۔ اچھا وہ مر گئی ہے؟ ہاں مولا میں اسے چھوڑ کے خیمے میں آ رہا ہوں، یہ ہے میرے ہاتھ میں تحریر۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہ، جا وہ خیمے میں تیرا انتظار کر رہی، جا پلٹ جا الا زوجتے کا، اپنی بیوی کی طرف، وہ خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ چشم پلک کی دیر سے پہلے وہاں سے اٹھا، دوڑا ہوا جلدی جلدی خیمے میں گیا، وہاں دیکھا تو بیوی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھ کر کہتا تو زندہ ہو گئی؟ کہتی ہے نا میں زندہ تو نہیں ہوئی۔ تو زندہ نہیں ہوئی؟ نہیں میں کہاں زندہ ہوئی؟ او بھلے مانس تو زندہ نہیں ہوئی؟ کہا میں زندہ نہیں ہوئی، زندہ کرانے والے نے زندہ کیا ہے۔ اچھا تو کیسے زندہ ہو گئی؟ کہتی ہے ملک الموت میری روح لے کر جا رہا تھا، ان صفات کا مالک ایک صاحب چہرہ نورانیت ظاہر ہوا اور اس نے ملک الموت سے کہا رک جا۔ جیسے وہ رکا ملک الموت نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پہ رہا نہیں، جلدی سے آگے بڑھا، اس کے پاؤں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر اسے سلام کیا۔ سلام کے بعد کہا مولا حکم، فرمایا یہ میری زائرہ بن کر آ رہی تھی۔ اب یہاں فکرے ہیں کہ میں نے اللہ سے 30 سال زندگی اور اس کی بڑھوا دی ہے۔ معلوم ہوا جو مردوں کو زندگی بخش دے یا مردوں کو زندگی دلوا دے وہ کل بھی موجد نما تھا اور آج بھی۔ آج جس شہزادے کی شہادت کے سلسلے میں شبی نے برآمد ہونا ہے، شبی سیج نے، یہ وہ یتیم قاسم ہے جس کے باپ کا کلیجہ مدینے میں جز ہوا تھا اور یہ شہزادہ خود کربلا میں کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ جب اس شہزادے نے ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے مولا حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا اب مجھے بھی اجازت دے دے، امام نے جب یہ فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، ابھی تک میرے دل پر وہ غم کا زخم تازہ ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ اور دوسرا تیری بیوہ ماں نے تجھے گودی میں بڑے ارمانوں کے ساتھ بڑی حسرتوں کے ساتھ پالا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا میری بھاوش سے تیرا غم برداشت نہیں ہو سکے گا۔ دوبارہ ماں کے پاس گیا،
अम्मा मौला फरमा रहे हैं तेरी मां से ये गम बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब क्या करूं। कासिम रोने लग गए। जब रोने लगे कहा ना मेरा बेटा आंसू न बरसा, तेरा बाबा इसका इंतजाम करके गया है। अम्मा वो कैसे। कहा बेटा वो जो ताबीज तेरे बाप ने आखिरी वक्त में दिया था और कहा था मैं फरमा जब मुश्किल वक्त कासिम पर पड़े तो ये ताबीज खोल लेना, इसकी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ मां बिल्कुल मुझे याद आ गया, गो में छोटा था बच्चा था, मुझे याद आ गया। बीबी उठी, बक्सा खोला, ताबीज निकाला, ले कासिम ताबीज हाजिर है। ताबीज लिया, अम्मा मैं खोलूं। कहा ना, ले जा मौला के पास, वो खुद खोलेंगे। ताबीज लेकर बढ़ा, मौला की खिदमत में आया। जैसे ताबीज बढ़ा, इमाम ने ताबीज सामने देखा, एक एक आंख से कई कई आंसू बरसे। ताबीज को चूमा, जब चूम कर ऊपर ताहीर को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद यही फिक्रे थे, हुसैन के नाम है हसन की वसीयत कि मेरे कासिम को यतीम समझकर इसकी कुर्बानी को रद्द न करना। ये कलिमात पढ़ते ही ज़हरा का लाल कई मर्तबा उठा, कई मर्तबा बैठा, आखिर इजाजत मिल गई। कासिम मैदान में पहुंचा। दादा अली वाले जौहर शजात दिखाता रहा, या एक जालिम ने आपके सीने पर इतने जोर से तीर मारा कि तीर की नोकें जिगर से गुजरकर कमर के पार गुजर गई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। नहीं करता, जल्दी नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी होती है। शहजादे ने तीर निकाला, ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। अब यहां पर हमारे यहां कुतुब मकातिल में है, और हजरत आयतुल्लाह अब्बास अजीजी ने जो कम शरीफ में हैं और जिंदा हैं, उन्होंने लिखा 400 तीर अंदाजों ने मिलकर कासिम पर तीर बरसाने शुरू किए। 13 साला शहजादा। अब अगला फिक्रा जब मैंने पढ़ा था तो मैं तो बड़ी देर गिरिया करता रहा। अल्लाह जाने आप भी इस इबादत में शरीक हो जाएंगे। वो लिखते हैं 35 तीर जनाब कासिम के दोनों पहलुओं में लगे। न दाएं झुक सकता था, न बाएं झुक सकता था। एक जालिम ने आगे बढ़कर एक यूं आपके सीधे फर के मुबारका पर तलवार मारी। तलवार इतने जोर से लगी कि सर से लेकर पेशानी के आखिर तक मेरे मौला शहजादे कासिम का सर फट गया। एक और जालिम ने वार किया, कमर में नेजा मारा। 13 साला शहजादा कासिम जख्मों की ताब न लाते हुए अब जीन पर बैठ नहीं सका। अल्लाह अकबर, 13 साल का कासिम था। जीन से जब जमीन पर आने लगा, कासिम का पांव रिकाब में उलझ गया। जब रिकाब में पांव उलझा, जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता रहा, कासिम का सर जमीन से टकराता रहा। हत्ता के इधर गिरा, उधर मौला को आवाज दी। मौला चले, दूर से देखा कि कातिल सर तन से जुदा करना चाहता है। इमाम ने तलवार से हमला किया। इस हमले में इसे कहते हैं जंग मगलूबा। इस हमले में कई घोड़े दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मशरक से मगरिब, मगरिब से मशरक जब दौड़े तो 13 साला शहजादा घोड़ों के सुमों में ऐसा कुचला गया कि हुसैन फिर लाशा नहीं लाया। अब ये भी तारीख के फिक्रे हैं कि इमाम ने देखा एक सियाह बुर्का पोश, एक सियाह बुर्का पोश जनाब कासिम की लाश के जहां जहां टुकड़े पड़े थे, कोई टुकड़ा कहीं से उठा रहा था, कोई कहीं से उठा रहा था, कोई कहीं से उठा रहा था। हुसैन जानते थे। हमारे लिए पूछा कौन हो?
مجھ پر احسان کرنے والے، میرے یتیم کی لاش کے ٹکڑے سنبھالنے والے، اب وہ بزرگوار رو کے کہتا ہے او میرا غریب کربلا بھیا، او میرا مظلوم کربلا بھیا، حسین میں جنت البقیع چھوڑ کر تیرا حسن آ گیا ہوں۔ میرا زیدی بھائی کہہ رہے مولانا ہم یہ سن نہیں سکتے، بھائی سجاد زیدی آج 14 سال کے بعد 1400 سال کے بعد آپ سن نہیں سکتے۔ اللہ جانے قاسم کی ماں نے، قاسم کی بہنوں نے، خیمے میں لٹنے والی بیویوں نے، بس آخری دو کلمے سنو، مولا جزائے خیر دے۔ امام نے قاسم کے لاشے کی گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کر جیسے مسافر سامان کی گٹھڑی لے کر چلتے ہیں، میرے مولا رو بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، راستے میں اپنے آپ سے کہتے ہیں حسین اگر بابا جمعہ فروا نے پوچھ لیا کہ میرا قاسم کہاں ہے تو گٹھڑی کھول کے کیسے دکھائے گا؟ پھر فیصلہ کیا نہ میں نہیں کھولوں گا۔ حسین خیمے میں آ گئے، بی بی موجود ہیں، بیبیاں موجود ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کسی دولہے کی گھر میں بارات آئے تو سب سے پہلے چھوٹے بچے بڑھتے ہیں۔ ادھر قاسم کو مولا لائے، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے۔ کسی نے کہا ماموں قاسم کہاں گیا، کسی نے کہا چچا قاسم کہاں گیا، کسی نے کہا مولا قاسم کہاں گیا۔ حسین رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، بس رونے والوں لا کے گٹھڑی رکھ دی۔ جناب بی بی ام فروا، بیبیاں جمع ہوئی، بی بی رو کر کہتی ہے حسین حسین کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کہا بھابت جیسے اس نے وفا کی ہے کوئی نہیں کر سکے گا، تو کیا پھر یتیم سمجھ کے لاشا نہیں لایا؟ اب حسین روئے، بس آخری فکرہ رو کے امام نے کیا کیا، روتی ہوئی بہن زینب کو دیکھا، دیکھ کر کہا بہن ذرا قریب آؤ۔ بی بی قریب آئیں، کہا بہن اب یہ گٹھڑی میں نہیں کھولتا، اپنے ہاتھوں سے تم کھولو۔ اور رونے والوں جب بی بی زینب نے گٹھڑی کھولی تو بی بی ام فروا نے منہ سر پیٹا، پیٹ کر کہا بی بیو قاسم سچ کہتا تھا، اماں تو میرا لاشا پہچان نہیں سکے گی۔ ماتم شہید، ماتم شہید، ماتم